محمد ہمارے بڑی شان والے. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته ولا معصوم بعد عصمته ولا سنة بعد سنته ولا أمة بعد أمته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله مولانا العظيم. درشتی پڑھنے سے قابل تعظیم سامعین مکرم، آج کا خوبصورت پروگرام جسے بڑی محنت سے حضرت مفتی عابد نثار نے سجایا ہے، اس پروگرام میں مجھے خاص طور پر ترغیب دی میرے محترم دوست برادر عزیز محمد نوید عمر صاحب نے کہ یہاں پروگرام میں شامل ہونا ہے. میں لمبا سفر سے حاضر ہوا، کوشش کروں گا تھوڑی دیر آپ کی سمع فراشی کا باعث کروں. زیادہ وقت نہیں ہوگا، میرے خیال میں میرے بعد آپ کے دیگر مہمان موجود ہیں، وہ آپ کو سنائیں گے. ربیع الاول کی مناسبت سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے پیش کروں. میری کوشش ہوگی کہ میں یہی چیز آپ کی خدمت میں منظوم انداز میں پیش کروں. آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں. آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں. ہو جاتے ہیں جس سے دل و جان معطر دفعتاً، آپ کی اس زلف عنبر بار کی باتیں کریں. دل کو تابانی عطا کرتا ہے روح والضحیٰ، مصطفیٰ کے گیسوئے خمدار کی باتیں کریں. جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں. جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں. جسے دیکھ کر بدل دے شیطان رستہ اپنا، آؤ اس فاروق جرار کی باتیں کریں. آئے محفل میں تو پنڈلی ڈھانپ لے سرکار اپنی، آؤ اس غنی و حیادار کی باتیں کریں. اپنی سب سے لاڈلی بیٹی نبی نے جس کو دی، آؤ اس حیدر کرار کی باتیں کریں. جو چلے فرش پر پہنچے آہٹ عرش پر، آؤ اس حبشی وفادار کی باتیں کریں. حسینو آؤ احسن کی بات کریں، جمیلو آؤ اجمل کی بات کریں. کاملو آؤ اکمل کی بات کریں، شریفو آؤ اشرف کی بات کریں. اس کی بات کریں جسے رب نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے، اپنا پیارا بنا کے بھیجا ہے، اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے. ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے. جیسے یہاں بھی ہمارے مختلف بھائی کبھی کبھی مسجد میں حلقہ لگا لیتے ہیں، تبلیغی بھائی ہیں وہ لگا لیتے ہیں، اور دوست ہیں وہ لگا لیتے ہیں. تو باتیں کر رہے تھے، مذاکرہ ہو رہا تھا.
آپس میں بات کر رہے تھے کہ اللہ نے آدم کو شفیع اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، یعقوب کو نبی اللہ بنایا، یوسف کو صدیق اللہ بنایا، اور حیران ہو رہے تھے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ بڑا مقام ہمارے آقا کا ہے، بڑا مقام ہمارے نبی کا ہے، بڑا مقام ہمارے محبوب کا ہے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا۔ یہ باتیں کر رہے تھے کہ پیارے آقا تشریف لائے۔ پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بڑا مقام آپ کا ہے، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن دوستوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن دوستوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ کے بھی دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں، آپ نے بھی اپنے ذہن میں درجے بنا رکھے ہیں، یہ دوست اس درجے کا ہے، یہ نزدیک کا ہے، یہ تھوڑا سا دور کا ہے، یہ بہت ہی دور کا ہے، کبھی کبھی ملتا ہے، یہ بہت نزدیک کا ہے، یہ بہت قریب کا ہے، یہ دور کا ہے، اسے کچھ باتیں بتاؤں گا، یہ نزدیک کا ہے، اسے بہت کچھ بتاؤں گا۔ درجے ہوتے ہیں نا ذہن میں، دوستوں کے درجے ہوتے ہیں۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ ایک مثال عرض کرنے لگا ہوں ذوق والوں کے لیے۔ آپ ایک اپنا مکان بناتے ہو، مکان میں ڈرائنگ روم بناتے ہو، بیٹھک بناتے ہو، مہمان کے بیٹھنے کی جگہ بناتے ہو۔ کسی دوست کو فون کرو گے میں نے مکان بنایا ہے، مکان میں ایک بیٹھک بنائی ہے، ڈرائنگ روم بنایا ہے، جب تو میرے پاس آئے گا نا تیرا قیام یہاں ہوگا، تیرا طعام یہاں ہوگا، تیرا رہنا یہاں ہوگا۔ اچھا وہ کہے دکھانا تو کہہ دو گے جب آؤ گے دیکھ لینا، جب آؤ گے۔ لیکن کوئی پیارا ایسا بھی ہوگا بھائی نوید عمر کی طرح، کوئی لاڈلا ایسا بھی ہوگا، اسے جب کہو گے میں نے اپنا مکان بنایا، ساتھ تیرے رہنے کی جگہ بنائی، جب تو میرے پاس آئے گا یہاں رہے گا، وہ کہے میں بھی جب آؤں تب دیکھوں، آپ کہیں گے نہیں تو ابھی آ، تو ابھی اچھا تو نہیں آ سکتا، کہہ دو گے میرے خرچے پہ آ جائے۔ ابراہیم تیرے لیے مکان بنایا ہے، مولا دکھانا، فرمایا جب آئے گا دیکھ لینا، میرا ایک تخیل ہے فتویٰ نہ لگا دینا، تیرے لیے مکان بنایا ہے، مولا دکھانا، فرمایا جب آئے گا دیکھ لینا۔ اور جب میرے آقا کی باری ہے تو فرمایا محبوب تیرے لیے مکان بنایا ہے جس کا چھت میرا عرش ہے، اپنے پڑوس میں بنایا ہے، مولا میں بھی جب آؤں تب دیکھوں، فرمایا نہیں تو محبوب ہے نا میرا، تو ابھی آ۔ دور ہوں کیسے ہوں؟ فرمایا جبریل کو براق دے کے بھیج رہا ہوں اس پر بیٹھ کر۔ اللہ نے میرے آقا کو اپنا حبیب بنا کے بھیجا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر، حقیقت کی ادا بن کر، ادائے بے نوا بن کر، پیارے آقا ایسے تشریف لائے، اللہ نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا، اپنا حبیب بنا کر بھیجا۔ اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ان کے فرزند ارجمند مولانا ذکی کیفی مرحوم ولادت کا منظر اپنے انداز میں یوں لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی۔ ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ
سے عرشیں نکھر گئی. آقا کی آمد سے پہلے پردے تھے ظلمات کے، پردے تھے شرک کے، پردے تھے بدعات کے، پردے تھے خرافات کے، پردے تھے رسومات کے. آقا تشریف لائے تو پردے کے سارے نگاہوں سے اٹھتے چلے گئے. پردے اٹھے نگاہ سے، عرشیں نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر نکھر گئی. دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے. برگ و شجر نہال ہوئے، جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے. کرنوں کا رقص ہونے لگا برگبار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر نال ازار پر. تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے. بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے. بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے. لکھتے ہیں پھر ہوا کیا؟ پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا. بطحہ تمام جلوہ گئے تور ہو گیا. پائی جھلک جو ساقیے کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی. بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ ولادت مصطفیٰ. بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ میلاد مصطفیٰ. بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ پیدائش مصطفیٰ. بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے. پیارے آقا ربیع الاول میں تشریف لائے، حضور کی ولادت ہوئی. پیارے آقا کا میلاد ہوا. میلاد مانتے ہیں نا آپ؟ میلاد کو مانتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں ولادت کو، ولادت کہتے ہیں پیدائش کو، پیدائش کہتے ہیں پیدا ہونا. پیارے آقا پیدا ہوئے مکہ میں. اللہ نے جہاں پیدا کرنا تھا نا محبوب کو، اس جگہ کو اللہ نے بڑی محبت سے چنا، بڑی محبت سے چنا جہاں محبوب کا میلاد ہوا. ساری دھرتی سے اللہ نے عرب کو پہلے تو چنا، انتخاب فرمایا عرب کا. پھر سارے عرب میں ولادت نہیں ہوئی، عرب سے پھر حجاز کو چنا، پھر حجاز سے مکہ کو چنا، پھر مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا. وہاں اپنے محبوب کو بھیجا، وہاں حضور کی ولادت ہوئی، وہاں پیارے آقا کا میلاد ہوا. کن میں بھیجا؟ ساری کائنات سے. مخلوق جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، اللہ کی مخلوق نباتات بھی ہیں. جتنے حیوانات کو نظر آتے ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن اللہ نے ان تمام مخلوقات میں سے سب سے پہلے انسانوں کو چنا. انہیں چنا اللہ نے، انسانوں کو چنا اور قسمیں اٹھائیں قرآن میں. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم. حضرات تو فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں، لیکن میں طالب علم کو 5 دکھائی دیتے ہیں. 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم. یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر فرمایا اللہ قد پر لام لگا کے پھر تاکید کر دی. اگلی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں رب سے جتنی خوبصورت تخلیق ہو سکتی تھی میں اللہ نے کر دی. سب سے پہلے انسانوں کو چنا، پھر انسانوں میں سے چنا. یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اب دیکھیں نا اس وقت لوگ اور بھی ہیں، گھر میں بھی بیٹھے ہیں، بازار میں بھی بیٹھے ہیں، لیکن ان تمام سے اللہ نے آپ کو چن کر مسجد میں بلایا. لوگ تمام بھی بیٹھے ہیں، ٹی وی بھی سامنے بیٹھے ہوں گے. کوئی زرداری کی باتیں سن رہا ہوگا، کوئی نواز شریف کی باتیں سن رہا ہوگا، کوئی عمران کی باتیں سن رہا ہوگا، آپس میں بحث کر رہے ہوں گے. لیکن اللہ نے وہاں سے آپ کو اٹھایا، اللہ نے یہاں بھیج دیا. اللہ نے پھر انسانوں میں سے چنا ایک طبقے کو.
فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، اصطفیٰ کہتے ہیں چننا، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، لوط کو چنا، ہود کو چنا، داؤد کو چنا، ذوالکفل کو چنا، جنہیں چنا فرمایا اصطفیٰ، آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، اسماعیل اصطفیٰ، پھر اصطفیٰ میں سے کسے چنا؟ کہا یہ ہے مصطفیٰ، چنے ہو میں سے پھر چنا، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تغیر تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے خبر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ انسان میں سے پھر انبیاء کو چنا، انبیاء میں سے پھر پہلے اللہ نے انسانوں کو چنا، قسمیں اٹھائی، انسانوں سے پھر انبیاء کو چنا، انبیاء سے حضرت ابراہیم کو چنا، ابراہیم سے پھر حضرت اسماعیل کو چنا، اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش سے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں سے عبداللہ کو چنا، پھر عبداللہ کے گھر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا اور ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا، ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا، نبیوں کا امام بنا کے بھیجا، مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر سیدہ آمنہ کی گودی میں، اور سیدہ آمنہ جب دیکھتی ہیں تو حیران ہو کے کہتی ہیں اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا، اتنا پیارا بیٹا دیا، اتنا خوبصورت بیٹا دیا، میں نے تو ایسا بیٹا آج تک نہیں دیکھا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ تو ہر ماں بولتی ہے اپنے بچے کے بارے میں، اسے اپنا بچہ اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ جب آئیں لینے کے لیے تو کہتی ہے مجھے دکھاؤ تو صحیح، دیکھ کے کہتی ہیں آمنہ کیا کہہ رہی تھی، تم نے ایسا نہیں دیکھا، یوں کہہ رہی ہو نا جیسے بڑا دنیا گھومتی رہتی ہو پھرتی رہتی ہو، تو نے تو صرف قریشیوں کو دیکھا ہے، ہاشمیوں کو دیکھا ہے، اپنے خاندان کو دیکھا ہے، مجھ سے پوچھ، میں مختلف قبائل کے بچوں کو پالتی ہوں، پرورش کرتی ہوں، ایسا حسین مکھڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ کچھ ہی دیر گزری عبد المطلب تشریف لے آئے، پوچھا مجھے بھی تو دکھاؤ اور کیا رہی ہو؟ آمنہ کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ کہتی ہے ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں تم دونوں نے یہ تھوڑے سے قبائل تھوڑے سے لوگ دیکھے، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین مکھڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں جبریل امین بول اٹھتے ہیں دنیا والوں تم کہتے ہو ایسا حسین ہم نے نہیں دیکھا، تم نے کیا دیکھا؟ یہ آج کا حسن، آج کے چہرے، آج کے لوگ، مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں، کب سے دیکھے جا رہا ہوں، آفاقہ گردیدہم مہرے بدا ورزیدہم بسیار خوباں دیدہم، لیکن تو چیزیں دیگری مجھ سے پوچھو، میں نے آدم کو بھی دیکھا، نوح کو بھی دیکھا، ابراہیم کو بھی دیکھا، اسماعیل کو بھی دیکھا، میں نے تو اسے بھی دیکھا جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی، وہ قبضان آئیدیہن اپنی انگلیاں کٹوا بیٹھی، مجھ سے پوچھو ایسا حسین مکھڑا میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا ہے، مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی خالقیت کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں میں نے محمد کو بنایا ہے۔ اسی لیے تو مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حضرت حسان کہتے
ہنسی نہیں دیکھا، میری آنکھ نے آپ سا خوبصورت نہیں دیکھا، میری آنکھ نے آپ سا جمیل نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ۔ احسان کیا کہتے ہو؟ آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، ایسے ہی کوئی حضور سا حسی، آپ کہتے ہو میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کوئی میرے آقا سا خوبصورت، آپ کہتے ہو میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آئی نہیں میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حضرت حسان اگلے جملے میں جواب دیتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا جمال والا، آپ جیسا حسی اللہ نے کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کسی کو توفیق ہی عطا نہیں کی، اللہ نے کسی کے نصیب میں بھی نہیں رکھا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، میرا تصور ہے، میرا تصور ہے کہ اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی، لیکن آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو پھر محبت میں مجھے کہنے دینا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا دارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے تریشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں جب سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا، پتھروں جب سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، وہ بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا وہ توہا بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ میں نے وہ آپ کے سامنے وہ کلام پڑھا مولانا ذکی کے مرحوم کا، تو اس میں وہ جب لکھتے ہیں نا کہ پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بتھا تمام جلوہ گہے تور ہو گیا، آئی جھلک جو ساکیے کوثر کے نور کی، اس میں خوبصورت وہ جملہ لکھتے ہیں کہ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا۔ اب یہ مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں کہتا تھا کہ میرا ہے جملہ وہ فتویٰ بھی لگا سکتا تھا، یہ اچھا ہوا ایک تو کسی بڑے کا ہے اور بڑا بھی ایسا جو دنیا سے چلا گیا، تو دنیا سے چلا جائے اس کے بعد میں فتوے کم ہی لگتے ہیں، یہ جینے کی سزا تبھی تک ملتی ہے جب تک بندہ زندہ ہوتا ہے،
ادھر جائے ادھر کہتے ہیں ٹھیک تھا. لکھتے ہیں تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا. انہوں نے تو لکھا تو پھر میں نے اپنے ذوق میں جانچا کہ دیکھوں اللہ کہاں مسکرایا. تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا. میں نے پھر اسے دیکھا. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتے ہیں مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا. اللہ فرماتے ہیں مومنوں میں نے تم پہ احسان. عموماً جب یہ بات بیان کی جاتی ہے نا, آپ سنتے رہتے ہیں, میں طالب علم ہوں, آپ خود بات سنتے رہتے ہیں, تو اس وقت کہہ دیا جاتا ہے اللہ نے پانی دیا احسان نہیں جتایا, اولاد دی احسان نہیں جتایا, صحت دی احسان نہیں جتایا, نعمتیں دی احسان نہیں جتایا, زندگی دی احسان نہیں جتایا, دولت دی احسان نہیں جتایا, حضور کو بھیجا تو احسان جتایا. میں اس معنی سے متفق نہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے پانی دیا احسان جتایا, اولاد دی احسان جتایا, صحت دی احسان جتایا, دولت دی احسان جتایا, نعمت دی احسان جتایا, اقتدار دیا احسان جتایا. کہیں اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ احسان نہیں ہے. میری کس کس نعمت کا انکار کرو, انداز بدل دیا. کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میری نعمتیں نہیں گن سکتے. میری کیا؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں فرماتے میری نعمتیں نہیں گن سکتے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ. میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے. میری ایک نعمت نہیں. اب اس لیے میں آپ کی توجہ بار بار کھینچ رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت بھی نہیں گر سکتی. اللہ پانی نعمت میں نے گر لیا, اولاد نعمت میں نے گر لی, آنکھ نعمت میں نے گر لی, زبان نعمت میں نے گر لی, دل نعمت, دماغ نعمت, خون نعمت, معدہ نعمت, جگر نعمت. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں ایک نعمت بھی. اللہ نے نعمتیں نہیں فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ. میری ایک نعمت بھی. اب اللہ کا قرآن ہے, میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتی. اللہ پانی نعمت گن لیا. اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں. اللہ پانی نعمت گن لیا, آنکھ نعمت گن لی. اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں, گن کے بتا آج تک اس آنکھ سے کتنا دیکھا. آج تک کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا اور ہر دفعہ تجھے مقبول حج کا ثواب ملا. کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا, کتنی دفعہ میری دنیا کے بکھرے ہوئے نظارے دیکھا. پانی ایک نعمت. اللہ فرماتے ہیں نام لے کر گن کے بتا کتنا پیا, کتنا وضو کیا, کتنا نہایا, کتنا فصلوں کو لگایا. زبان ایک نعمت, نام لے کے نہیں گن کے بتا کتنا بولا, کتنا چکھا. اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت بھی. یہ میں اس میں دوسری مثال کر رہا ہوں. آج کل مختلف کیمیکل اور محلول کو اکٹھا کر کے نئے نئے رنگ بنائے جاتے ہیں. وہ تمام رنگ بنانے والے وہ رنگ بعد میں بناتے ہیں. وہ پہلے سے رنگ اللہ نے آپ کی اس آنکھ کی پتلی میں رکھ دیے. وہ ٹیلی ہوتا ہے اس کلر کے ساتھ میچ ہوتا ہے, پھر وہ دماغ کو اطلاع دیتا ہے. یہ فرق ہے. آج جتنے کوئی نئے ذائقے لے کر آ جائے, وہ ذائقے شیف بنانے والے بعد میں وقت کو بنائیں گے. وہ پہلے سے ذائقے اللہ نے آپ کی زبان کے لوتھڑے پہ رکھ دیے. اس لیے آپ آنکھیں بند کر کے بتا دیتے ہو یہ نمکین ہے جو میٹھا ہے. آپ آنکھیں بند کر کے سونگ کے بتا دیتے ہو یہ کھانا تازہ ہے یا باسی ہے. اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت بھی گن نہیں سکتا. یہاں جو محبوب کی آمد پہ فرمایا نا احسان, اس کا معنی کرنا ہے. اجازت ہے. یہاں جو محبوب کی آمد پہ فرمایا نا لقد من اللہ, من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو.
کیونکہ میرے جیسے سادہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے تو میں ان کے حوالے مانا کروں کہ بدل کسے کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے دوست جب ملاقات کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جائے نا، کسی کا نقصان ہو جائے تو یہ جا کے اسے کہتے ہیں بھیا پریشان نہ ہو، اللہ تجھے نعم البدل دے گا۔ کیا مطلب؟ بیٹا فوت ہو گیا، اللہ اور اولاد دے گا۔ یہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، اللہ نعم البدل دے گا۔ سیلاب میں نقصان ہو گیا، اللہ نعم البدل عطا کرے گا۔ یعنی کہ یہ ایسا نقصان جس کا بدل ہو سکتا ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل ہی نہیں، جس کا بس یہ میرا معنی آپ سمجھ لیجئے تو سمجھوں گا میں کہ میں تذکرہ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آیا تھا۔ اللہ نے یہ کیوں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا؟ ہم نے رب سے مانگی اولاد، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے مانگی صحت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ اقتدار مانگا، اٹھایا دے دیا۔ دولت مانگی، اٹھائی دے دی۔ صحت مانگی، اٹھائی دے دی۔ یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، خزانہ بھرا پڑا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اوے مومنوں ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا۔ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پہ احسان کیا۔ اللہ کیسا احسان؟ توجہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے بنانا تھا اپنا محبوب، میں ساری کائنات کا خالق مالک، میں چاہتا اپنا محبوب کسی مخلوق میں سے بھی بنا لیتا۔ کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ میں نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب بنایا، کسی اور مخلوق میں سے نہیں بنایا، تم میں سے۔ مجھے سبحان اللہ کا مزہ نہیں آیا۔ میں چاہتا کسی اور مخلوق میں سے بنا لیتا، کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ میں نے تم پہ احسان کیا، تم میں سے بنا۔ اچھا تم میں سے بنایا، پھر میں نے اپنا محبوب بنایا، میں اپنے پاس بٹھا لیتا، کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ میں نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب بنایا، تم میں سے بنایا، پھر اپنے پاس نہیں بٹھایا، تمہیں عطا کرا۔ لیکن اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ آقا ہم میں سے ہیں تو ہم جیسے بھی ہیں، نہیں، آپ کی سڑکوں پہ پتھر ہے پتھر نہیں، گلی میں ہے پتھر نہیں، اور وہ جو کعبے کی چوکھٹ پہ لگا ہے وہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پانی ہے اور زمزم بھی پانی ہے، یہ بھی کتاب ہے، اور آپ کے بچے کے سکول کے بیگ میں بھی کتاب ہے۔ پتھروں میں فرق ہوتا ہے، پانیوں میں فرق ہوتا ہے، کتابوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کی گلی میں بھی پتھر ہیں، اسے ٹھوکر دیتے ہو، اسے چومنے کے لیے جو کعبے میں ہے ٹھوکر کھاتے ہو۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ اسے ٹھوکرے دیتے ہو، اسے ٹھوکرے مارتے ہو، وہاں ٹھوکرے کھاتے ہو، اسے چومنے کے لیے۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں۔ قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے، لیکن عام کتابوں جیسی کتاب نہیں۔ آقا بشروں میں سے بشر ہے، لیکن تیرے میرے جیسے بشر نہیں۔ آقا تو امیر حرم، آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سفر خاموشی تیری، تو جلی میں خفی، تو اٹک میں نفی، تو صدا میں گلا، تو کجا من کجا۔
اور تو کو جا من کو جا سمجھ نہ آئے تو یوں سمجھو جیسے پیر سید میر علی شاہ گورنوی انہوں نے کہا تھا کتھے میرے علی کتھے تیری شنا استاد اکھیاں کتھے جاڑیاں. اور میاں محمد بخش ہمارے وہاں پنجابی کے شاعر سیف الملوک کے شاعر میاں محمد بخش جن کا نام تھا محمد وہ کہتے ہیں میں محمد تھاکلو کو میں محمد چور میں محمد تھاکلو کو میں محمد چور جدا لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد بہار. آقا تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور اسٹیج تک کی آواز نہ آئے. آقا تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو حقیقت. کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے کون میرے آقا کے برابر ہو سکتا ہے. ارے میرے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں ہے میرے آقا جیسا تو کوئی رسول بھی نہیں ہے. ہمیں جو اکابر نے تعلیم دی ہے جو ہمیں اساتذہ نے بتایا ہے اللہ رکھے اگر ایک ترازو کے دو پلڑے ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے زمین و زمان اسی پلڑے میں مکین و مکان اسی پلڑے میں شجر و حجر اسی پلڑے میں بر و بحر اسی پلڑے میں نباتات جمادات ارضیات فلکیات معدنیات اسی پلڑے میں بیت اللہ بیت المعمور بیت المقدس اسی پلڑے میں علماء صلحاء اتقیاء نجباء انبیاء اسی پلڑے میں آدم نوح ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ یحییٰ زکریا داؤد لوط یعقوب ذوالکفل الیاس اس کی پلڑے میں. دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو میرا ایمان ہے میرا مسلک ہے میرا نظریہ ہے میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا. کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے. موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے معدل کبھی یمینی کا یا موسیٰ عرض کیا ڈنڈا حکم دیا اضرب بعصاک البحر دریا پہ ماری. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا دریا پہ مارا دریا ٹکڑے ہو گئے پھٹ گیا. بڑا موجہ میں تقابل نہیں کر رہا پیارے آقا نے تقابل سے منع فرمایا میں سہارا رہ رہا ہوں دل کر رسل و فضلنا بعض ہمارا دریا پھٹ گیا دریا ٹکڑے ہو گئے. بڑا موجہ حضرت موسیٰ کا. لیکن میرے آقا کی جانب دیکھیے میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہو گئے. وہاں دریا ٹکڑے ہوا یہاں چاند ٹکڑے ہوا وہاں دریا پھٹا یہاں چاند پھٹا. لیکن ذوق والوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں دریا تب ٹکڑے ہوا جب ڈنڈا دریا تک پہنچا. دریا تب ٹکڑے ہوا جب ڈنڈا دریا میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی. اللہ کیا مطلب اللہ فرماتے ہیں بتلا دیا موسیٰ تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے اور محبوب تیری نبوت وہاں بھی جہاں تو نہ پہنچے. یہ انہوں نے کیوں فرمایا کہ شان حسین بھی بیان کر لیے. یہ دیکھیے ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں حضور کی نسبتوں سے. اس طرح حضور کی میں بلا تمہید شروع کر رہا ہوں. حضور کی ہم نے صحابہ سے بھی محبت کی ہے حضور کی نسبت سے. میرے آقا رب کے محبوب ہے نا. جلدی جلدی بولتے رہیے وقت بچے گا. رب کے محبوب ہے. آپ بھی دنیا میں محبوب تو بناتے ہو محبوب تو بناتے ہو. محبوب بیوی بھی ہو سکتی ہے بھائی بھی ہو سکتا ہے ماں ہو سکتی ہے باپ ہو سکتا ہے. محبوب محبت اس سے کی جائے بناتے ہیں نا. گھبرائیے بات ایسے بھی گھبرانے والی موبائل چلی گئی.
ابو بکر رضی اللہ محبت ہو آپ کی سچی، محبت ہو آپ کی سچی تو چیز دو گے اچھی اعلیٰ تاکہ یہ مجھ سے راضی رہے، یہ مجھ سے راضی رہے، یہ راضی رہے۔ محبت ٹھیک ہے، سچی ہے تو چیز اعلیٰ دو گے کہ یہ راضی رہے۔ جسے راضی کرنا چاہتے ہو کسی دن وہ ایک چیز مانگ لے، اللہ کسی دن وہ چیز مانگ لے تو آپ نے تو اور خوش ہو جانا ہے، میں تو اپنی مرضی سے اعلیٰ دیے جا رہا تھا یہ راضی رہے، آج تو اس نے خود اپنی مرضی سے ایک چیز مانگ لی۔ ابو بکر دیا اپنی مرضی سے، عثمان دیا اپنی مرضی سے، علی دیا اپنی مرضی سے، عمر دیا محبوب کی مرضی سے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ صحابہ بھی اعلیٰ، گھرانہ بھی، حضور کا گھرانہ بھی، حضور کی ازواج بھی اعلیٰ۔ اس لیے ہمیں آل بیت سے محبت ہے، سیدہ فاطمہ سے محبت ہے، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، مدی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہم تیرے کمی زہرا، پردے دیاں دے گجن والی، جناب زینب دی کون فاطمہ، سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، آمنہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راقیہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیا فاطمہ، عزت مرتضیٰ فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ۔ آل بیت سے محبت ہے، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کمرمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خوش ساحل، حسین صحرا کی بے قراری، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، حسین ایمہ کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، حسین تنہا کربلا میں، حسین اس کا ذکر 400 ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ مفتی نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ مفتی نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سب کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین۔ محمد ہمارے بڑی شان والے